نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کوئی بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 مصائب بہت خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مبارک طریقہ سکھایا ہے کہ روزانہ صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر روزانہ صبح شام ہم پر چھوڑتا رہتا ہے، پس جو انسان صبح شام ان 8 مصائب سے اللہ تعالی جل شانہ کی پناہ مانگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو پناہ نہیں پکڑتا وہ ان 8 تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر ابو داود شریف کی روایت کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتلائی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ الہمی تفکرات کو کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشانیاں کرنے والے خیالات۔ الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم کے ایک دم ابر کے دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملتی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی، یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے، اور اسی بات سے اپنے آپ کو تسلی دینا یہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ العجزی کا مطلب کسی نعمت کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا۔ الکسلی کا مطلب سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میں فی الحال نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے۔ اس کا واحد علاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم ہمت پیدا کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے ہمت کر کے وہ کام کرنا ہی ہے۔ الجبنی بزدلی، یعنی ضروری دینی خدمات اور دین کی اشاعت میں بہادری نہ دکھانا، بس ہر وقت ڈر سا لگے رہنا اور دین کی خدمت میں پیچھے ہی رہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، حالانکہ دنیا کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ البخلی کنجوسی، مال کے بارے میں کنجوسی سے کام لینا، مال سے جائز فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی رسم مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خرچ نہ کرنا۔ غلبۃ الدین، قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا یا فضول رسومات یا فضول کاموں کے لیے قرضہ لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا۔ لہذا ہر نماز کے بعد
یا کسی بھی وقت اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو بھی اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔